كل شيء آمنت بالله صدق الله العلی العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے شہریار علم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شفیع اسرار کے دولہا امام الانبیاء تاجدار کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا مجدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابن الکریم وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں آج قرآن اور علوم قرآن کے حوالے سے چند باتیں آپ کی کوشش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ کائنات کی سب سے مقدس کتاب قرآن پاک، مسلمان جس کتاب سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ قرآن عظیم، جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا وہ قرآن عظیم۔ کائنات میں بے مثال کتاب جو ہے وہ قرآن عظیم، علوم کا جو خزانہ ہے وہ قرآن عظیم، ہر قسم کی معلومات جس کے اندر جمع ہے وہ قرآن عظیم، وہ قرآن عظیم جس سے ہم برکتیں حاصل کرتے ہیں، وہ قرآن عظیم جس کے ذریعے سے ہم اپنے گھروں میں خیر و برکت کے نزول کی امید رکھتے ہیں، وہ قرآن عظیم جس کو پڑھ کر کے ہم اپنے مریضوں پر دم کر کے شفا کی امید رکھتے ہیں، وہ قرآن عظیم جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہ قرآن عظیم جس نے عرب کے سخت دل لوگوں کو نرم کر کے رکھ دیا، وہ قرآن عظیم جس نے رنگ و نسل کے فرق کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، وہ قرآن عظیم جس کے ذریعے سے نسلی تفاضل کو ہمیشہ کے لیے ملیا میٹ کر دیا گیا، وہ قرآن عظیم جس کی بنیاد پر اونچ اور نیچ کا نظام اسلام نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، وہ قرآن عظیم جس کی بنیاد پر غلامی کی زنجیر کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیا گیا، وہ قرآن عظیم جس کی بنیاد پر اخلاق کی باقاعدہ بنیادیں رکھی گئی، وہ قرآن عظیم جس نے غریبوں اور امیروں کا فرق ختم کر دیا اور ایک ہی صف میں لا کر کے لوگوں کو کھڑا کر دیا، وہ قرآن عظیم جس نے ذات پات کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا، وہ قرآن عظیم جس کی بدولت عرب و عجم اور دنیا کے کئی ممالک میں اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا، وہ قرآن ہمارے گھروں میں ہے، وہ قرآن ہماری مسجدوں میں ہے، وہ قرآن ہمارے سینوں میں ہے، اس قرآن سے ہم برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ قرآن جس نے عرب کے سنگ دل لوگوں کو نرم کیا تھا، وہ قرآن جس نے کالے اور گورے کے فرق کو ختم کیا تھا، وہ قرآن جس نے نسلوں کے امتیاز کو ختم کر دیا تھا اور اونچ اور نیچ کے نظام کو دفن کر دیا تھا، یہ کیسا ہو رہا ہے کہ دوبارہ مسلمانوں میں ذات پات کی باتیں ابھر کے آ رہی ہیں، نسلی تفاخر ابھر کے آ رہا ہے، کوئی ذات اور برادری کی باتیں کر رہا ہے، ایک ذات دوسرے ذات سے اپنے کو بہتر قرار دے رہا ہے، امیر اپنے آپ کو غریب سے افضل سمجھ رہا ہے، گورا اپنے آپ کو کالے سے بہتر سمجھ رہا ہے، وہ قرآن جس نے سب کو دفن کر دیا تھا، اسی قرآن کے ماننے والے آج باقاعدہ ان تمام برائیوں کے شکار ہو رہے ہیں جو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے لوگوں میں موجود تھی۔ ان تمام برائیوں میں سے ایک برائی یہی ہے کہ ذات پات کی چیزیں موجود تھی۔ قرآن نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نزدیک بہتر وہ ہے، مکرم وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ یہاں رنگ کی بات نہیں ہے، یہاں نسل کی بات نہیں ہے، یہاں شہر کی بات نہیں ہے، یہاں دولت کی بات نہیں ہے۔ اسلام نے ایک بنیاد دیا تھا، کالا اور گورا ہونا، امیر اور غریب ہونا، اعلیٰ اور ادنا ہونا، ذات کے اعتبار سے کسی برادری کا ہونا، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک عزت والا تو وہی جو تقوی والا ہو، پرہیزگار ہو۔ مگر دوبارہ یہ برائیاں مسلمانوں میں جنم لے رہی ہیں۔ غلامی کے نظام کو اسلام نے دفن کیا تھا، دوبارہ یہ نظام نئے سرے سے جنم لے رہا ہے۔ اسلام نے کالے گورے کے فرق کو ختم کیا تھا، دوبارہ یہ چیزیں پنپ رہی ہیں۔ اسلام نے غریب اور امیر کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا تھا اور ایک ہی ساتھ جھکا کے بتا دیا تھا۔ اسلام کالے اور گورے کے فرق کو بہتر نہیں سمجھتا بلکہ اس کو برا سمجھتا ہے۔ آج دوبارہ ایسا ہو رہا ہے، ایک امیر غریب کے ساتھ بیٹھ جانے کو اپنی برائی سمجھ رہا ہے، ایک بہتر کپڑا پہننے والا پیوند لگے کپڑے والے کے ساتھ گلے ملنے میں اپنی جو ہے توہین سمجھ رہا ہے، ایک عالی شان گھروں میں رہنے والا دوپہر پٹیوں میں رہنے والے کے ساتھ بیٹھنے میں اپنی شرمندگی سمجھ رہا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں، یہ قرآن کی تعلیم نہیں، یہ محمد رسول اللہ کی تعلیم نہیں ہے۔
ہمارے قرآن نے جس تعلیم کو ہمیں دیا تھا وہ یہ تھا کہ سہیل روم سے آئے تھے، سلمان فارس سے آئے تھے،